Bismillahirrahmanirrahim. Khawatine و حضرات, welcome to the podcast again. السلام علیکم. السلام علیکم. میرے ساتھ آج زیاد بھائی اور سمینا کے ساتھ ساتھ عمر بھائی دوبارہ ہمارے ساتھ ہیں, اور ہم ان کو تھوڑا اور ان کے آئیڈیاز کرے دیں گے, ان سے پوچھیں گے کہ لیڈرشپ کے متعلق. ہم نے پچھلی دفعہ لیڈرشپ کے اوپر بات کی تھی, اور اس وقت ہم زیادہ تر پیچھے کی طرف کو دیکھ رہے تھے کہ ہم یہاں تک کس طرح پہنچے اور اس وقت ہم کہاں پہ ہیں. تو آج ہم کوشش کریں گے کہ نظر سامنے کی طرف کو دوڑائیں کہ آگے ہم نے کدھر جانا ہے. تو عمر بھائی, what's the future of leadership in Pakistan, مطلب یعنی کہاں سے آئے گی, کس طرح آئے گی, اور ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے. عمر, میں چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ یہ بات کریں, ایک کوئک ہمیں 2 منٹ کا, پچھلی بار جتنی بھی باتیں ہم نے کی کہ ہم یہاں کیسے پہنچے اس تک, ہمیں کوئک ایک رن ڈاؤن اس کا دے دیں تو پھر وہاں سے کنٹینیو کرنا آسان رہے گا. دیکھیں, میری جو اوپینین ہے, اگر آپ دیکھیں جو ہسٹری وغیرہ کو, ساری پاکستان کی ہسٹری دیکھیں, اور اس سے پہلے آپ کو انالائز کرنا پڑے گا پہلے کی ہسٹری ایز ویل جو پاکستان سے پہلے تھی, جس کا مطلب ہے جب ہم کلونیل فیز میں تھے. تو اگر اس کی ڈیٹیلز میں ہم اس میں جائیں تو دیٹ وڈ بی, آئی مین اٹ کوڈ بی اے ویری لانگ ڈسکشن اینڈ دیر کوڈ بی مینی ویوز. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سسٹمیٹیکلی جو اب میں سمپل آپ کو ایک چھوٹی سی چیز آپ کو کہتا ہوں. آج تک پاکستان کے اندر ہم ایک ورڈ یوز کرتے رہے, اور تھرو آؤٹ مطلب اب آج تک یہی استعمال ہو رہا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی پاکستان, اور ہمیں انگریزی میں پڑھایا جاتا تھا, پاکستان گاٹ انڈیپینڈنٹ ان 1947. واٹ از انڈیپینڈنٹ؟ Independent is when you are depending on somebody, like, and then you become independent. یعنی آپ کسی کے اوپر آپ خود کفیل نہیں ہوتے, آپ کسی پہ آپ کا دار و مدار ہوتا ہے. تو جب آپ کا وہ دار و مدار اس بندے یا اس شخصیت یا اس ملک سے ہٹ جاتا ہے تو آپ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. We were never told کہ we got freedom, right? ہسٹری میں آپ پڑھ لیں, آپ اپنی ساری بکس اٹھا لیں آج سے لے کے اب تک, اس میں آپ کو ایک ہی ورڈ, ایسیز دیکھ لیں, اسکولز میں دیکھ لیں, کورس بکس دیکھ لیں, پاکستان گاٹ انڈیپینڈنٹ ان 1947. اچھا, انٹرسٹنگلی نہرو کی کتاب آپ دیکھیں, آپ جو فریڈم کی بات کریں, فریڈم ایٹ مڈ نائٹ اس کی کتاب کا نام تھا, تو وہ ہی claimed freedom. But we in Pakistan, we never claimed that as a freedom and independent, and in fact we were never freed. کیوں؟ کیونکہ آپ نے جتنے سسٹمز کو انہیریٹ کیا, running businesses as well. First of all, you fail to build your own constitution as an independent country. That is the first thing that you define کہ ہمارا جو یہ ملک چلے گا اس کے rules and regulations کیا ہوں گے. Basically what is constitution? ایک آپ کا پیکٹ ہے ایک شہری کا حکومت کے ساتھ یا ریاست کے ساتھ یا پبلک کے ساتھ, اجتماعی طور پہ قوم کے ساتھ, کہ ہم اپنی زندگی ان اصولوں کے اوپر گزاریں گے, اور اس کانسٹیٹیوشن میں یہی ہمارے پاس رائٹس ہوں گے اور یہی ہماری اوبلیگیشنز ہوں گی. That's how you build, constitution. ہر ملک کے اندر ایک constitution was a fundamental thing. Pakistan never had that thing. ٹھیک ہے, اس میں محمد علی بوگرا فارمولا اینڈ دین آل آرمی. تو بیسیکلی ہوا کیا, وہ جتنا بھی آرمی تھا they basically ran the country, اگر اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے یا نہیں, فرنٹ سے یا مارشل لاء کی صورت میں, یا پھر اس کے بعد جو گورنمنٹس آتی رہی, جو گورنمنٹس آئی اتارتے گئے, اور لوگوں میں ایک اسپیسیفکلی فیئر, بیکاز جو ٹو نیشن تھیوری تھی, مطلب جو کیا کہ انڈیا بن گیا اور انڈیا ایک وقت میں آ کے دوبارہ پاکستان کو لے لے گا, تو اس کے اوپر جو ڈیفینس سسٹم اور جو ایک ہوا کریٹ کیا گیا کہ جی پوری دنیا کی جتنی بھی طاقتیں ہیں وہ ان کا جو محور ہے وہ صرف پاکستان ہے, تو اس لیے ہم نے اپنے ڈیفینس کو بہت زیادہ مضبوط کرنا ہے. ان ریئلٹی وی ور بیسکلی فیڈنگ اور اون, مطلب ایک بیس کو وی ور فیڈنگ. کیوں؟ کیونکہ اس کو جب آپ نے ساری چیزیں بنائی تو آپ کو آرمی کو بھی رینیو کرنا چاہیے تھا. دیٹ مینس یو نیڈ ٹو بلڈ اٹ اپ ایز پر یور آئیڈیالوجی, ناٹ ایز پر یور انہیریٹنس دیٹ یو انہیریٹڈ. آپ کا ابھی بھی پی ایم اے لے لیں, پاکستان ملٹری اکیڈمی, اور اس کا جو طریقہ کار ہے, کیا طریقہ کار ہے, آپ جب ISSB کر کے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تھرو آؤٹ ابھی تک چل رہا ہے, اس میں ہوتا کیا ہے, سسٹمیٹکلی آپ کو رگڑا لگایا جاتا ہے. جب آپ کے وہ پہلے آتے ہیں بیچ, تو ان میں سے ان کو تار کیا جاتا ہے, ان کو ٹف فزیکل اینڈ مینٹل ٹارچر دیا جاتا ہے, ٹو دا ایکسٹینڈ ایون ان سم کیسز دے ہیو ٹو گو اینڈ get their head into toilets as well, right? So just to,
اور اس میں جو آپ کے سینئرز ہوتے ہیں دے جسٹ ڈریگ یو ایوری وے. ہوتا کہ آپ کی عزت نفس کو تار کیا جاتا ہے. اینڈ دیر از اے سائیکالوجی بہائنڈ اٹ اینڈ آئی ٹیل یو the reason. اس میں جب وہ رگڑے میں کئی لوگ جو بھاگ جاتے ہیں وہاں سے, جن کو بھگوڑے بھی کہتے ہیں, رائٹ, کہ وہاں سے نہیں کر سکے اور ISSB کے بعد یہ فرسٹ ایئر میں وہ رینیگیٹ ہو گئے اور نکل گئے, اور یہ جو رہ جاتے ہیں ان کا وہ ٹف سروائیولز جو ہوتے ہیں ان کو پہلے ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے یا ان کو ٹرین جو کیا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے کہ آپ پہلے آپ کی عزت, آپ کی میں جس کو وہ کہتے ہیں اکڑ کہہ رہے ہیں, اس کو توڑا جاتا ہے. ونس یو آر ٹوٹلی لائک سلیٹ, آپ بالکل پلین ہو جاتے ہیں. اس کے بعد آہستہ آہستہ when you become senior then those جو آپ سے نیچے نئے آ رہے ہیں وہ آپ کو رسپیکٹ کریں گے اور آپ ان کو وہی رگڑا لگائیں گے, اور انہوں نے آپ کا جو آرڈر ہے اس کو ایز سچ اوبے کرنا ہے. So this is the all training, from the start, and that is on the name of discipline. I'm not against the discipline کہ کسی مطلب انسٹیٹیوشن میں جو ڈسپلن نہیں ہونا چاہیے. ملٹری کے اندر ڈسپلن is very important, but a soldier is made not only on discipline, it is made on morality and commitment. ٹھیک ہے, آپ کا جو ایک سولجر جو ہے وہ آپ کہتا ہے رائٹ. تو اگر آپ اس لیے آئیں بیچ میں کہ آپ نے کہنا ہے کہ جو آپ کا مطلب کہ آپ نے ایک مجازی خدا بنا دیا اپنے سینئر کو, تو اگر آپ کسی فوجیوں کی بات بھی سنیں تو وہ یس سر, رائٹ سر, اوکے سر, یس سر, رائٹ سر, اوکے سر, دیٹ از دیئر کمیونیکیشن. دے کی ناٹ ڈفر آن اینی تھنگ, رائٹ. سو وہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس کے بیچ میں they have been taught not to think and to act as per their superiors. یہ مائنڈ سیٹ کرتے کرتے جب آپ کے رینکس میں گرو کرتا ہے, that's how the military is trained in Pakistan. اب اس میں رائٹ اور رانگ کا جو کانسیپٹ ہے, کانشیس جو آپ کا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا چیز کرنی ہے کیا نہیں کرنی, وہ مار دی جاتی ہے. Then it comes also promotions. Your promotion is everything that you have not gone outside of the line, right? اگر آپ نے اپنے سینئر کا کوئی ایسا آرڈر جو آپ سمجھتے ہیں کہ غلط ہے اس کے اوپر بات بھی کرنے کی کوشش کی, دیٹ کمز ان یور confidential report and that goes and maybe that is a blocking point for your promotion in military. ٹھیک ہے, اس میں سب سے اچھا افسر وہ ہے جو سجیسٹر بہت اچھی کرے اپنے CO کے ساتھ یا کمانڈنگ آفیسر کے ساتھ, and that goes up to the generals and the courage is not the factor then. It's not the factor that you take because soldiers are made and armies are made to fight. Just like ships جو ہے اگر آپ ان کو اٹھا کے ساحل پہ کھڑا کر دیں گے پانی کے, سیف ہوں گے, وہ سب کچھ ٹھیک ہوگا, زبردست چمکتے دمکتے ہوں گے, but that is not what they are meant for. They need to be in the waters. Armies are fought to be there to be for fighting arms. They should be, آپ پوری دیکھ لیں, چاہے 1942 کی دیکھ لیں, آپ برٹشز کی دیکھ لیں, امریکنز کی دیکھ لیں, جنرلز کی, ان کی طریقہ کار ہی ڈفرینٹ ہے. ہمارے جو ہیں وہ کیا ہوتا ہے, باجوہ صاحب آتے ہیں, باجوہ ڈاکٹرائن, right? So he's telling you کہ جی peace is very good, he's a soldier, right? It's like doctor is telling you کہ جی آپ ایسا کریں, حکیم کے پاس چلے جائیں, وہ بڑا اچھا ہے, یا آپ میرے خیال میں سبزیاں کھایا کریں, پھل کھایا کریں, وہ بہتر ہے, علاج تو ہونا ہی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, ہم تو ادھر بیٹھے ہوئے, آپ علاج نہ کروائیں, آپ چاہے سبزیاں کھائیں, کوئی جڑی بوٹی. The thing is, the purpose you have been made, you failed that basic purpose. آپ ڈاکٹرائنیں دیتے پھر رہے. ٹھیک ہے, this is not the work of army. تو آرمی نے اس میں ایک بات کہوں گا بھائی, اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ آپ جو ڈسکرائب کر رہی ہیں یہ کنٹینیویشن ہے برٹش کلونیل آرمی کی. ایگزیکٹلی, لیکن برٹش آرمی جو ہے وہ اس کے اوپر نہیں چلتی ہے. دیکھیں یہ کلونیل آرمی کی بات ہو رہی ہے, برٹش ان کا سسٹم ڈفرینٹ ہے. دے میڈ آرمیز میڈ اٹ ہیئر. اب میں پھر پیچھے چلا جاؤں گا 1857 کی جنگ میں, پھر میں اس میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ جہاں جہاں جو بٹالینس تھی ان کی, اینڈ I like that you do your own homework and research. That is my own findings, but you can go and look at the history. آپ کی 1857 کی جنگ کے اندر تمام مرہٹوں نے, آپ کے سکھوں نے اور ہندوؤں نے بھی, جب 1857 کی آزادی کی جنگ ہوئی ہے اس میں جونیئر آفیسرز they basically they refused to obey the orders. تو انگریزوں کو جو کمک چاہیے تھی 1857 میں دلی کے لیے, اس میں بیسیکلی وہ جن ایریا سے آئی ہے, جسٹ مارک اٹ ڈاؤن کہ کس کس ایریا سے انہوں نے اپنی یونٹس کو کہا کہ ہمیں بندے بھیجو, اور اس کے بیچ جو مسلمس زیادہ تر جو تھے جونیئر آفیسرز دے کیم, رائٹ, اینڈ دے, اور پھر اس کے بعد جو ہوا 1857 میں آئی تھنک دلی کے ساتھ وہ نومبر تک دلی جلتا رہا, جس میں ہائی ریٹس آف, انہوں نے خون کی ادھر ندیاں بہہ دی, 6 مہینوں تک دلی جلتا رہا, اینڈ the rapes
and there were rapes and everything. Up history, I mean, you can go and consult it. آپ ان ایریاز کی لائنز ڈرا کریں, you will get the map of Pakistan, exact the map of Pakistan. اور اس کے بیچ میں جب وہ جن فورسز نے ان کے ساتھ آپ کو مطلب کہ یہ جنہوں نے وہ کوپریٹ کیا اور وہ آئے سارے, آپ ان سب کی ہسٹری نکالیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ سارے کے سارے جو آپ کو نواب ملتے ہیں اور یہ جاگیردار ملتے ہیں, یہ وڈیرے ملتے ہیں. انڈیا پاکستان کے اندر سسٹم ہی نہیں تھا یہ لینڈ, ایگریکلچر لینڈ کی پارٹیشن کا یا اس کی مارکنگ کا. they were Britishers who did that. تو یہ جو ان کو جاگیریں الاٹ کی تھی, یہ ان کو مغلز نے تو نہیں دی تھی, یہ انگریز دے کے گئے. انگریزوں نے اس کے ریوارڈ میں ان کو دی. اب یہ آپ وڈیرے بن کے آپ کہیں گے جی ہماری زمینیں جو ختم نہیں ہوتی, یہ ہماری آباء اجداد کی تھی. اور زیادہ تر کہ آپ دیکھیں بھٹو کے دیکھ لیں, بھٹو کے جو والد صاحب تھے ان کے نام کے ساتھ سر آتا ہے, ہائی گاڈ سر, ٹھیک ہے. وہ لوگ جو اب آپ کے پاس جب یہ پارٹیشن ہوتی ہے وہی لوگ آ کے آپ سے بیٹھ جاتے ہیں. اینڈ دین اٹس اے پاور اسٹرگل بٹوین دا وڈیرا اور شاہی. اینڈ دین ان پاکستان کے اندر ایک عام بندے کے لیے پاور میں آنے کا اونلی ذریعہ آرمی تھا, کیونکہ اس میں پھر بھی ایک ڈیوائسز بھی کے تھرو they got him trained, they got him modified and get to the higher ranks. And then وہ جو ویکیوم تھا, کیونکہ اس میں تو وڈیروں نے رکھی ہے آپ کی ساری جو آپ کا پورا سسٹم ہے, اس کے بیچ میں وہ پھر آرمی آ کے اس کے بیچ میں سے then they got it, but they had only one agenda. So I will not get into more details. اس میں ہسٹری ہے. If you اگر آپ اپنے ویژن کو کریں اور اوپن کریں, you will get a lot of things out of it. اور اس میں ٹھیک ہے آپ غدار ہیں. اگر آپ بات کریں گے اس کے اوپر, آپ اینٹی پاکستان, پاکستان کی سالمیت, اسٹیٹ کے خلاف, ہارڈ اسٹیٹ, all the stupid words they have invented. And مزے کی بات یہ کہ ہمارے جو قوم ہے وہ اس کو ایکسیپٹ بھی کرتی ہے, کیونکہ ہم نے بیسیکلی just to tell you the truth, like 3-4 years ago اگر کوئی آرمی کے متعلق بات کرے, میں فرسٹ ہوتا تھا اس لڑائی کرنے کے لیے. I got it really like. تو یہ جو سحر ٹوٹا ہے نا, میں صرف اس بات کو کمپلیٹ کروں گا. آپ نے پوچھا کہ آگے کیا ہوگا اس کا, میں سمجھتا ہوں کہ there are phases. We are now in, we are in discovery phase, right? Observation. ابھی عمر آتے ہیں, آگے کی طرف ہم آتے ہیں. آپ تھوڑا سانس لیں. I have a question. آپ تینوں یورپ میں رہتے ہیں, مجھے یہ بتائیے کہ 2 منٹ کتنے گھنٹے کے ہوتے ہیں؟ ہمارے پاس آپ اگر فرینچ اسٹینڈرڈز کے حساب سے پوچھیں گے تو ہماری تو بریک بھی 2 گھنٹے کی ہوتی ہے. اچھا عمر بھائی, میرا ایک سوال ہے آپ سے. آپ نے شروع میں کہا تھا کہ پاکستان جب بنا we got the independence, لیکن کبھی freedom نہیں ہمیں ملا, ٹھیک ہے, freedom ہم نے یوز نہیں کیا, اور we are not used to that term, right? بس انڈیپینڈنس کا بھی ہمیں بتایا گیا کہ جی ہمیں ہمیں کبھی نہیں پتا چلا کہ no, but I want to go back to that کہ if I don't remember wrong, قائد اعظم جناح کی جو پہلی اسپیچ تھی in English, he said that you are free to worship your religion, you are free. So اس خواب کا کیا ہوا؟ یہ جو سیناریو آپ بتا رہے ہیں وہ خواب تو میں کہتی ہوں وہ تو بالکل ہی چکنا چور ہو گیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو قائد اعظم کا خواب تھا, یہ قائد اعظم کی جو اسپیچز اور سارا کچھ ہے, آپ کا جو ابھی بھی آپ جائیں نا, تو آپ اگر ضلع یا کچہریوں وغیرہ میں اور اپنے پاکستان کے سسٹم میں جائیں, وہاں پہ ایک اسپیشل برٹش, اب تو برٹش انگریزی لکھی جاتی ہے خاص طریقے سے, ایون کہ ہر جو ڈاکومنٹس ہے ہمیں جب پڑھایا جاتا تھا ایون کہ اسکولز وغیرہ میں, تو آپ نے وہ لکھنی ہوتی تھی کہ مطلب آپ نے کہنا ہوتا تھا کہ ایک دن کے لیے مجھے چھٹی چاہیے, تو وہ ہم اسٹارٹ اسی طرح کرتے تھے کہ سر ود ڈیو ریسپیکٹ اٹ از اسٹیٹڈ دیٹ, ٹھیک ہے, بٹ ڈیو ریسپیکٹ از ویری امپورٹنٹ دیئر, ٹھیک ہے. تو وہ جو ڈیو ریسپیکٹ والا چکر ہے نا, اس کے بیچ میں جو انگریزی ہمیں ٹھیک کروائی جاتی تھی, دیٹ از اے ریٹن آفیشیل انگلش, اس کے بیچ میں ٹرم انکلوڈ کی گئی, یہ سلائڈ کی گئی, دیٹ از دی انڈیپینڈنس. پاکستان گاٹ انڈیپینڈنٹ اینڈ وی گاٹ اٹ, کیونکہ سوچنا تو ہم نے ہے نہیں, ٹھیک ہے. ہم نے اب قائد اعظم اور ہم نے کہا جی ہمیں ایک ملک مل گیا, 2 قومی نظریہ, یہ وہ. اس وقت پاکستان میں 2 طبقاتی نظریہ ہے. اٹ واز نیور دا وار. آپ مجھے بتائیں کہ جن چیزوں سے جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے, آج میں پھر اس پہ پولیٹیکل سائڈ پہ نہیں جاؤں گا, لیکن ایک پارٹی کے یہ پی ٹی آئی کے لیٹ می بولو عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے, اگر آپ کے پاس آج کوئی اور ملک آ کے آپ کو کر لیتا ہے, اس سے وہ زیادہ آپ کو کوئی کرے گا جو پاکستان میں ہو رہا ہے, کیا کرے گا اور اس سے زیادہ؟ آپ کی جو آپ کی آئیڈیالوجی ہے, آپ نے وہاں پہ قوم کو پاگل بنانے کے لیے آپ کے جو ایس ایس جی کے وہاں پہ ہم نے بورڈز لگائے ہوئے ہیں, یروشلم 7000 کلومیٹر 7800 یہ وہ. اب آپ جا کے وہاں پہ پیس بورڈ پہ بھی جا کے بیٹھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور جا کے آپ ان کو اور فوجیوں کو آپ جو ہے ان کو استعمال کر رہے ہیں. دس از پاکستان میڈ فار. اور ایک بندہ پاکستان میں غلطی سے ایک بندہ آ گیا عمران خان, جس نے آپ کے لیے اسپتال بنائے,
جو آپ کو فری ہیلتھ دینا چاہتا ہے. سب سے موسٹ امپورٹنٹ از ہیلتھ, رائٹ. ہیلتھ کا جو آپ کو کارڈ دے رہا ہے سارا کوئی, آپ کی معیاری زندگی بہتر کرنا چاہتا تھا, اس کو اٹھا کے آپ نے بدترین مطلب اس میں رکھا ہوا ہے, اس کی بنائی جا رہی ہے. اور آپ نے وہ نواز شریف اور یہ سارے جتنے بھی چور زرداریز ہو گئے, you got them into the power and then you say کہ جی ہم پاکستان کے وفید اور مفاد میں نازک موڑ سے گزرتے ہوئے لوگ چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں. So this is all bullshit. That's why I'm saying that the phase that Pakistan is right now, that is an awareness phase. But do you believe that they are actually believing their own bullshit? They think آپ no. دونوں کے بیپ لگانا پڑے گا یہ الفاظ. اب یہ آپ مجھے بتائیں کہ میں اس کا جواب نہیں تو I'll stop there and please continue. All right. اچھا عمر, تو آپ نے ان ایسنس یہ کہا ہے کہ پاکستانیوں نے ایک آدم خور درندے کو ایز اے پیٹ رکھا, وہ درندہ انہیں پردے کے پیچھے لے جا کے کھاتا رہا اور انہیں سامنے والوں کو پتہ نہیں چل سکا کہ جی ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. جب تک ایک بندہ آیا اس نے وہ پردہ کھینچ دیا تو پھر انہیں پتہ چلا کہ جی اوہو یہ جو ہم پالتو جسے سمجھ رہے تھے جانور جو ہم نے پالا تھا یہ تو آدم خور درندہ ہے اور یہ تو کھاتا رہا ہے ان لوگوں کو. اب آپ دیکھتے ہیں کہ بائی اینڈ لارج زیادہ تر پاکستانیوں کو یہ چیز پتہ چل چکی ہے یا نہیں پتہ چل چکی, اور اگر چل چکی ہے تو ایک سین نارمل ایک شہری کا, ایک ملک کے باشندے کا اس پہ کیا رد عمل ہونا چاہیے تھا, اور کیا ہم اس رد عمل میں کامیاب ہوئے ہیں؟ اگر ہوئے تو کیوں ہوئے, نہیں ہوئے تو کیوں نہیں ہوئے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو بھی اگر آپ ہسٹری کے اسپین میں دیکھیں نا تو اس میں غریباً کیا پاکستان کا بھی پورا دیکھیں کس طرح جب بنا ہے اور کتنا اس میں ٹائم لگا ہے. وی آر ان اے ڈاٹ رائٹ ناؤ, اٹ از جسٹ 3 years 4 years جب سے یہ چیزیں ہمیں آشکار ہوئی. وی آر ان فیز آف ڈسکوری, وی آر ڈسکورنگ, ٹھیک ہے. وی آر ابھی جو ہمارا فیز ڈسکوری کا ہے, اس کے بعد ایک فیز آنا ہے اویئرنیس کا, جس میں آپ کو اویئرنیس, اس وقت دیر از شاک, یو نو, پیپل they still are not, you know, اور اس کو وہ پلے کرنا چاہتے ہیں. مطلب ابھی آپ نے دیکھا افغانستان کے اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں, کیوں ہو رہے ہیں؟ they wanted to engage ملٹری کو, ملٹری کے اندر سے بھی لوگوں کی مطلب they wanted to know کہ کیا ہو رہا ہے, ہمارا جرنیل کیا کر رہا ہے, کہ فوج مطلب اس قسم کے, میں تو اس کو بازاری جملہ کہوں گا کہ جی فوج اس طرف دیکھتی ہے جس طرف سپا سالار دیکھتا ہے. مطلب this sort of like a poetry, ٹھیک ہے, کہ جدھر سپا سالار دیکھتا ہے فوج ادھر دیکھتی ہے. یہ کوئی there is no logic to it, you know, کہ پوئٹری بھی تھڑے باز قسم کی, بہت تھڑے باز Exactly. پوئٹری بھی نہیں. تو ہاں مطلب جو بھی آپ اس کو ایک رومانٹ, اب آپ اپنے کیونکہ آپ کے مطلب کہ فوج ہے اس کو اپنے انگیج کرنا ہے, ٹھیک ہے, فوج بھی دیکھ رہی ہے. جب آپ فوج انگیج ہوگی وہ افغانستان کے بارڈر پہ ہوگی, انڈیا کے ہوگی, ایران کی سائڈ پہ ہوگی, دین دے کین ناٹ نو کہ آپ پولیٹیکلی کیا کر رہا ہے ہمارا چیف. تو جب وہ سارے ہر طرف امن ہوگا بارڈرز میں, تو ایوری باڈی از واچنگ کہ یہ کر کیا رہا ہے, رائٹ. اٹینشن ول گو دیئر, بیکاز جس طرح آپ سوچ لیں آپ کے گھر کے 4 چوکیدار ہیں, آپ کے محلے میں پوری امن و ایمان ہے, دروازے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو گھر کے اندر لڑائیاں دیکھیں گے, وہ کیا رہا ہے گھر کے اندر, بندوقیں رکھیں, ان کو پتہ ہے یہاں تو کچھ آنا ہی نہیں ہے باہر, لیکن باہر آپ کو خطرہ ہے تو ان کی نظریں باہر رہیں گی. تو دیٹ سارٹ آف اے پالیٹکس اینڈ the things they, اس میں پھر ہوتا کیا ہے, یہ جان بوجھ کے اپنے ہی وہاں سے ایک آپ سمجھ لیں گھر کے چوکیدار ہے, وہ ایک دوسرے کو کہتا ہے یار وہاں سے بندے بھیجنا, فائرنگ کریں گے تو ادھر سے کرنا, وہ ادھر سے فائرنگ کرتے, فرینڈلی فائر, وہ ادھر سے فائر کرتا ہے, وہ اندر آتے ہیں چوکیدار اور آپ کو کہتے ہیں کہ آج ہم نے آپ لوگوں کی جان بچا لی ہے تو مالک مکان ہمیں اس کے اوپر آپ نا انعام دیں. مالک مکان اس کو جناب ہار پہناتا ہے, اس کی تنخواہ بڑھا دیتا ہے, فیلڈ مارشل بنا دیتا ہے, ٹھیک ہے اس کو. That's one of the things happening in Pakistan. And this is something that is not going to stop there. کیونکہ یہ ایکسیپٹنس فیز, ابھی جو ایکسیپٹنس فیز آنا ہے, اس کے ڈسکوری فیز, اویئرنیس فیز بیسیکلی. سو دیر از اویئرنیس, جو جب یہ آپ کا ڈسکوری ہو جائے گا, یہ اویئرنیس میں جب اویئرنیس آنی شروع ہوگی, اس کے بعد ایکسیپٹنس آئے گی, اینڈ آفٹر دیٹ ایکسیپٹنس, ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ چینجز آئیں گے. اٹس اے لانگ وار اینڈ دے آر ناٹ گوئنگ ٹو ون اٹ, ٹھیک ہے. یہ لوگوں کے منہ بند کراتے ہیں, ٹرانسنیشنل ریپریشن پہ بھی آ چکے ہیں, سب کچھ آ چکے ہیں. They could not stop it. 250 million لوگ ہیں جن کی سوچ جو ہے وہ چینج ہو چکی ہے. They need to realize it. As an institution, they need to revise their also homework if they wanted to keep Pakistan united, and we have to decide. مجھے بڑا, میں چھوٹی سی اس میں ایک لاسٹ بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں. یہ افغانستان کا ہوا, میں نے بھی دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے کوئی افغانی, کوئی پتہ نہیں ایسی کوئی ایک اکاؤنٹ تھا آئی تھنک آن ٹویٹر, اس نے لکھا کہ ہم اس کا کریں گے یہ وہ, تو یہ پاکستان میں پتہ نہیں انہوں نے لکھا اس کے متعلق.
نیچے پاکستانیوں کے کمنٹ آ رہے ہیں کہ خدا کے لیے ہمیں اس فاحش اس حکومت سے جان چھڑائی جائے, اس فوج سے بچایا جائے, ہمیں خدا کے لیے آپ آئیں, ہمیں چھڑوائیں. تو میں اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ بھائی ہم اپنی جنگ بھی لڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں کوئی اور آ کے لڑ لے ہماری, تو ہم بڑے احسان مند ہو گئے. بھائی دس از ناٹ اے وار آف somebody else. Imran Khan says the same thing. It's our war, if you need to realize it. And unfortunately it is with our own people. We need to get them on the right way, جن کو ابھی تک نہیں ہے. But this is the existence جو ہے story of Pakistan. We need to realize it as a nation. If we don't take our responsibility, then we have to pay it collectively. جی شب جی میں سوچ رہا تھا کہ آپ جب بات کر رہے تھے میں سوچ رہا تھا یہ ایک آپ نے ایک اچھی ڈائریکشن دی کہ آگے کس سمت میں جانا چاہیے اور کس سمت میں ہم جا رہے ہیں, کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ کوئی کرے نہ کرے, دیٹس ڈیولپمنٹ رائٹ. اب انہیں جس طرح نیٹ انہوں نے بڑا بند کیا, تنگ کیا, روکنے کی کوشش کی, آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ بھائی آپ دنیا کے ساتھ تو چل ہی نہیں سکتے, پھر تو اب انہیں کھولنا پڑ رہا ہے. جو وہ کیا وول تھی وہ اس میں بخاری نے بڑا اچھا نام دیا تھا, ٹائم ویسٹ نہ کریں. تو یہ ہے کہ یہ ان کو یہ ساری چیزیں ہٹانی پڑیں گی, اور لوگوں کے اندر جب ایک جذبہ بن جاتا ہے تو اس کا کہیں نہ کہیں ایک اس سے نکلنا ہوتا ہے. جب لوگوں کی 70, 80, 90% پاپولیشن آپ کی ایک سمت میں جانا جاتی ہے, آپ کچھ عرصے اس کو مار کے بندوقوں کے ساتھ ڈرا کے آپ دوسری ڈائریکشن میں رکھ سکتے ہیں, لیکن the pressure will continue building, اور ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. لیکن یہاں پہ ایک دوسرا مسئلہ ہے, وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان تو ایک نازک موڑ سے گزر ہی رہا ہے, وہ تو گزرتا ہی رہتا ہے, لیکن اس وقت دنیا کے بڑے ڈفرینٹ اس میں ہے اس وقت, اور یہ اس کو استعمال کر رہے ہیں. مطلب یعنی جو کچھ مڈل ایسٹ میں ہوا ہے آخری 1 سال میں, میرے خیال میں شاید پچھلے 20-30 سال میں اتنی چیزیں چینج نہیں ہوئی. اب اس کے اندر جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ اس چیز کو ہم کس طرح مطلب یعنی ویئر از دس لیڈنگ اس, مطلب یعنی آپ کا فلسطین کا ایشو ہے, پاکستان نے اپنی پوری پالیسی اس کے اوپر یو ٹرن لے لیا. اس میں مطلب یعنی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ سعودی عرب صحیح رستے پہ اس وقت مطلب یعنی پروٹیسٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر, جارڈن پروٹیسٹ کر رہا ہے, یورپین ممالک پروٹیسٹ کر رہے ہیں, پاکستان ریفیوز ٹو بی پارٹ آف اٹ. مطلب یعنی میں خود آپ نے جس طرح بات کی تھی نا, میں کسی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ سارا کچھ ہو رہا ہے, مجھے پتہ ہے یہ اس طرف جائیں گے, لیکن I'm still partly in shock. مطلب یعنی یہ ایکسیپٹ کرنا بڑا مشکل ہے. تو میرا خیال ہے اسے اگر ہم جو شعیب کہہ رہے ہیں اسے میں اگر لیڈرشپ کے کانٹیکس میں کرتا ہوں, تو آپ نے جو ابھی تک باتیں کی وہ اس سے یہ لگ رہا ہے ہمیں کہ فوج پاکستان میں اس بحران کی لارجلی ذمہ دار ہے, اور زیادہ تر پاکستان فوج کی کنٹرول میں رہا ہے, ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کنٹرول میں. تو اس میں ہمارے سارے ادارے جو سویلین ادارے ہیں جنہیں ایکچولی ہونا چاہیے تھا, وہ اور جتنی بھی سویلین ہماری لیڈرشپ اور پولیٹیکل ہو چاہے یا سوشل لیڈرشپ ہے, بزنس لیڈرشپ ہے, وہ لارجلی ان ایفیکٹو رہی ہے. اب گلوبلائزیشن اتنی تیزی سے بڑھی ہے کہ دوسرے ملکوں میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا اثر ہم پہ ڈائریکٹلی ہونا شروع ہو گیا ہے, اور ہمیں اس میں انگیجمنٹ ہماری بڑھ گئی ہے. تو لیڈرشپ کے پرسپیکٹو میں آپ اس سارے چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے آپ کی آرگینک لیڈرشپ. پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی آرگینک لیڈرشپ جو ہے وہ جس طرح فصل کے درمیان میں جو آپ کے وہ جڑی بوٹیاں نکل آتی ہیں نا, تو وہ ان کو نکالتے ہیں, اسی طرح پاکستان کے اندر اگر غلطی سے آرگینک لیڈرشپ آ جائے تو اس کو ہٹایا گیا تھرو آؤٹ ہسٹری, اور ان کو ہماری بیسیکلی ایک مائنڈ سیٹ کو کریٹ کیا گیا. اب پاکستان کا بڑے مطلب غلط قسم کا کانسیپٹ ہے اوورسیز میں, مطلب جب دوسرے ممالک کے بیچ میں ایکسٹریمسٹ ہیں اور
بہت ہی مطلب کہ کنزین ہیں یا سمجھ لیں تنگ نظر ہیں بیسیکلی, اور عورتوں کے اوپر کرتے ہیں, ٹھیک ہے, عورتوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں, مذہبی شدت ہے ان میں, اور یہ سارا کچھ. پر ڈیفالٹ یہ پاکستان کے اندر نہیں ہے, یہ پر ڈیزائن ہے. We need to understand this thing when we have to مطلب کہ defend those ideas. یہ جب کہتے ہیں, آپ دیکھیں پاکستان کے اندر کیا ہے, پاکستان کے اندر ہر کوئی پروٹوکول, ٹھیک ہے, اینڈ پاور اینڈ ویلتھ, اس میں جو کانسیپٹ ہے نا کہ زمانے میں پرانے وقتوں میں ہوتا تھا کہ ایک کہا جاتا تھا کہ ایک بندہ بہت ایماندار ہے, شریف ہے. پاکستان میں ٹو دا ایکسٹینڈ اگر ایک بندہ شریف ہے تو اس کو بیسیکلی سمجھا جاتا ہے کہ وہ ایک نالائق ہے, یا اس کو سمجھ لیں کہ وہ کیونکہ وہ لائن میں کھڑا. پاکستان میں آرٹ یہ ہے کہ اگر آپ لائن توڑ کے سب سے آگے آ جائیں, ٹھیک ہے, آپ تب سمارٹ ہیں. پاکستان میں یہ ہے کہ آپ نے کامیاب ہونا ہے, چاہے بائی ہک اینڈ کروک, جائز اور ناجائز, حلال اور حرام کی تمیز کو ختم کر کے آپ کے پاس پیسہ آ گیا آپ کے پاس تو آپ کی عزت ہوگی, اور یہ عزت کروائی بھی جاتی ہے اور یہ ہوتی بھی ہے, اینڈ دیٹس اے پاور ڈائنامکس. تو اس میں اس سارے کلچر کو پروموٹ, اب آپ اس چھوڑ دیں, باقی لیٹس ڈونٹ ڈسکس ان مور ڈیٹیلز. اب مجھے بتا دیں, اٹس اے ویری گڈ ایگزامپل, آپ کی فوج نے خان کو اتار کے کن لوگوں کو بٹھایا اوپر؟ کون آپ لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ زرداریز, ٹھیک ہے, آپ کے شہباز شریف, ایون کہ ان کی پارٹی کے لوگوں کو پتہ ہے یہ, ٹھیک ہے, ان کی پارٹی کو وہ بیسکلی یہ سمجھتے ہیں, ان کا جو ان کے پارٹی کے سپورٹرز بھی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بیسیکلی جو یہ پی ٹی آئی والے ہیں یہ بیوقوف ہے, کیونکہ ان کو اپنے انٹرسٹ کا نہیں پتا. پالیٹکس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز, پالیٹکس میں ہر چیز جائز ہے, ٹھیک ہے. یہ کانسیپٹس بلڈ اپ کیے گئے. جب آپ اس قسم کے کانسیپٹ بلڈ اپ کریں گے تو اوور آل آپ اس کے حساب سے ہی ایک معاشرہ تشکیل دیں گے, اور اس معاشرے کے بعد وہی رزلٹ آپ کے سامنے آئیں گے. جو پاکستان کا نام خراب ہے اس میں پھر میں وہی بات کرتا ہوں بعد میں کہ ہمارا ایک ہی اب ہے انسٹیٹیوشن, آرمی, دیٹ از انڈر کنٹرول. ابھی آپ کے سامنے انہی لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے, تو دے آر اسٹل پروموٹنگ دیٹ تھنگ, ٹھیک ہے. تو یہ پاکستانیوں کا ہے نہیں. اگر آپ جنرلی دیکھیں, جو اگر آپ وہاں پہ ٹورسٹ وغیرہ بھی جاتے ہیں آج کل, وہ کہتے ہیں جی پاکستانی سب سے اچھے ہیں, وہ فراخ دل لیں, وہ ابھی بھی آپ ویڈیوز بھی دیکھیں, ہر طرف آپ کو ویڈیوز نظر آئیں گی کہ وہ لوگ پیسے نہیں لیتے, وہ اپنے پیسے دینے کی کوشش کر رہا ہے. وہ جو ایک ٹورسٹ گیا ہوا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں آپ ہمارے مہمان ہیں, یہ ہے. جب آپ انڈیویجولس پہ آتے ہیں پاکستانی یار بالکل ڈفرینٹ. شوکت خانم ہاسپٹلس کھڑے کر دیتے ہیں ایک نیشن کے اپنے آپ کا, مطلب کہ کینسر ہاسپٹل ایٹ دا ٹائم وین اٹ واز اے ویری, اس کو وہ ڈونیشن بھی دے رہے ہیں, سب سے زیادہ ڈونیٹ کرنے والی پاکستانی. تو پر ڈی این اے دے آر ناٹ بیڈ, بٹ پر ڈیزائن دے آر بیڈ, دے ہیو بین میڈ بیڈ, اینڈ وی نیڈ ٹو فکس اٹ اپ. But how do we fix it? لیڈرشپ کا سوری میں پوائنٹ واپس, لیڈرشپ جو ہے وہ پر ڈیزائن جو ہے, کون آپ کی لیڈرشپ کو کھا رہا تھا, دیٹ ایوری باڈی نوز. میں بس جا چکے ہیں, بھٹو ہو گیا, آپ اس کو مطلب ٹھیک ہے آپ اس کو کہیں, many people they wrote it, I think Henry Kissinger he wrote in his book کہ he was a evil genius, he مطلب وہ اس کے words تھے اس وقت, یا وہ ان کے آپس میں. بھٹو کے ساتھ بہت ساری چیزوں کے اوپر you can have the arguments. میں still سمجھتا ہوں کہ یہ وڈیرا سسٹم کا وہ آیا ہوا ہے, لیکن he has also اس کی ایک اپنی abilities بھی تھی. he was a very he know how to handle, he was a civil آپ کا ہے, اور بہت سارے جو تھوڑے بہت آؤٹ پرفارمرز تھے اس کو فوج نے چن کے ان لوگوں کو باہر نکال دیا. اب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ ہمارا کہاں سے نیچرل لیڈرشپ کے رکنے والی کون سی جگہ ہے, وہ ہمیں پتہ چل چکی ہے. نو ایز آئی ایم سیئنگ کہ یہ جو ہمارا اویئرنیس فیز سے آگے جب ایکسیپٹنس فیز جائے گا اور اس کے بعد ریزسٹنس فیز جائے گا, اس کے بیچ میں آٹومیٹکلی آپ کی آرگینک لیڈرشپ سامنے آئے گی. دیٹ ول کم اینڈ دیٹ ول, ہاؤ مچ ٹائم اٹ ٹیکس آئی کین ناٹ سے, ٹھیک ہے. And normally takes as per اگر آپ ہسٹری کو دیکھیں اس کے لانگ میں, it takes longer time, لیکن اس کے اندر یہ چیز چینج ہوگی اور اس میں لیڈرشپ آرگینک آنی شروع ہو جائے گی. ابھی بھی یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں 1 منٹ کے اندر آپ کے جو کرائٹیریاز ہیں جو ابھی قوم کے بہت زیادہ ہیں. they have got more very high expectations from the leadership. They wanted to see a leadership on the same level as Imran Khan. That is at the moment unmatchable, ٹھیک ہے, اس کو میچ نہیں آپ کر سکتے. لیکن پیپل ہیو اسٹارٹیڈ لوکنگ فار دا لیڈرشپ. لیکن جب تک ہمارے پوری ایز اے انڈیویجول, جب میں کہتا ہوں کہ ہماری ایکسیپٹنس فیز کے اندر ایک چیز نہیں آئے گی, اور وہ چیز یہ ہے انصاف. کیوں؟ چونکہ ہم ابھی بھی ہمارے کلچر کے بیچ میں یہ ہے کہ ہم نے اپنی کام کرنے والے 12 سال کے 14 سال کے بچے رکھے ہوئے ہوتے ہیں جو ہمارے گھر میں صفائیاں کر رہے ہیں, ان کو ہم اپنے ایک گلاس میں پانی نہیں پلا سکتے, ٹھیک ہے, ان کے لیے کھانے کے برتن ہم علیحدہ رکھتے ہیں.
جب تک یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی ایز اے نیشن ہم نہیں اٹھ سکتے, کیونکہ دو طبقاتی نظریہ جو ہے وہ ایگزسٹ کر رہا ہے پاکستان کے اندر. میں یہ کہتا ہوں 2 نیشن تھیوری نہیں ہے, اٹس اے 2 آپ کا 2 طبقاتی نظریے کی یہ تھیوری ہے. جب تک وہ ختم نہیں ہوگا, جب آپ انسان کو انسان نہیں سمجھیں گے, جو آپ کا ملازم ہے اگر وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے نہیں کھا سکتا, یا آپ اس کو انسان نہیں سمجھتے, یا اس کے آپ برتن علیحدہ کرتے ہیں, یا ان کو آپ گاڑیوں میں اپنے ڈگی میں پیچھے سردی میں بٹھاتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو, اور ان کو آپ ایز اے لیبر یوز کر رہے ہیں, you deserve this what is happening right now. So that mindset needs to be changed. اور وہ ہوتا ہے آپ کی اپنے انڈیویجول انصاف سے, کہ آپ انصاف کا نظام قائم کریں. جب یہ ہمارے کولیکٹیولی 20% بھی لوگوں میں آ گیا نا, 20%, I'm not saying 100%, things will start changing in Pakistan. سمینا اس سے پہلے بات کریں, میں ایک چھوٹی سی آپ کو انٹرسٹنگ بات بتانا چاہتا ہوں. ابھی میں 1 منٹ کے لیے اٹھ کے گیا تھا, میری والدہ کے کمرے کی کھڑکی ہے نا, اس کے باہر ہم نے ایک برڈ فیڈر لگایا. ٹھنڈ بہت زیادہ ہے تو پرندے وہاں سے آ کے کھاتے, تو وہ گلیریاں آتی ہیں اس میں نا, تو obviously گلیریوں کے لیے نہیں لگایا, وہ پرندوں کے لیے لگایا. تو جب وہ گلیریاں آتی ہیں تو پھر میری والدہ پروٹیسٹ کرتی ہیں کہ یہ دیکھو ہم نے پرندوں کے لیے لگائے, گلیریاں آ کے کھا رہی ہیں. تو مجھے وہاں پہ خیال آیا کہ ہم لوگ ان چیزوں کے معاملے میں, اونرشپ کے معاملے میں, چھوٹی چھوٹی چیزوں کی اتنے وہ ہوتے ہیں کہ برڈ فیڈر میں سے پرندوں کے لیے ہم نے لگایا, گلیریاں بھی اللہ کی مخلوق ہے, وہ کھا جاتی ہے. تو ہمیں وہ چیز گوارا نہیں ہے کہ گلیری آ کھا جائے. اور ہمارے 26 کروڑ لوگوں کے ملک پہ 80 سال سے کسی نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے. اور جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں یار کوئی اور آ کے ہمیں ان سے جان چھڑوا دے ہماری, اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں اٹھنے کے لیے. لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہمیں اتنی اونرشپ ہوتی ہے کہ ہم ان کے لیے لڑ مرنے کو تیار ہوتے ہیں. جس مینا This is the awareness, what I'm calling کہ ابھی ہم awareness phase میں ہیں. The awareness is still not there. آپ جو بات کر رہے تھے ابھی جو بات ہم کر رہے ہیں اویئرنیس کی, آپ نے ابھی کہا نا کہ یہ جو ہمارا نظریہ ہے, we need to change our mindset, right? لیکن بیسکلی اگر ہم یہ دیکھیں کہ پاکستان is also called the Islamic Republic of Pakistan, and whatever we do in life, there's one thing I know about Pakistanis is کہ وہ اپنے مذہب کے بارے میں نا they're really serious about it. Even the average man or woman who don't actually practice Islam, they are surely going to preach about it to the others. You know, تم نے یہ نہیں کیا, تم نے روزہ نہیں رکھا, تم یہ نہ, you know, all of these things. We have this persona of Islam. تو جب ہمارے ایک قسم کے روم میں ہمارا دین ہے which says a lot of what you just said, کہ ہر انسان کو اپنے برابر دیکھو, اپنے برابر کا موقع دو, you need to be respectful. تو how do we fail that when we proclaim Islam and we proclaim so many things? Like it's a very touchy and sensitive, I mean religion is something very, you know, آپ کا بہت ہی personal private لوگوں کا, کیونکہ آپ کی فاؤنڈیشن ہے, آپ کی تھنکنگ کے اوپر بلڈ اپ ہونے کی, اور ڈفرینٹ ہوتی ہے, اس پہ سوچنا ڈفرینٹ. لیکن میں ایک چیز کہوں گا کہ جو چیز میں نے آبزرو کی اپنی لائف میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس کی بات کرتا ہوں. جب ہم لوگ چھوٹے تھے اس وقت یہ افغانستان کی اور رشیا کی اور یہ امریکہ کی, مطلب 2 پاورز تھی, سوویت یونین اینڈ دین رائٹ. اس وقت ایک وار چل رہی تھی, مطلب کہ کولڈ وار تھی, اور اس کے بیچ میں پھر اس نے جب افغانستان کے اندر رشیا نے جب فورسز لے کے آیا, تو اس کو لڑنے کے لیے مطلب لڑنے کے لیے انہوں نے کہا کہ سب سے بہتر یہ ہے کہ ایک اسٹریٹجی سوچی گئی, جو بھی ہمارے آقاؤں نے سوچی ماشاءاللہ سے. انہوں نے کہا کہ کہا جائے کہ یہ جو ہیں یہ کافر ہیں, جو وہ ہیں, کیا اس کا نام ہے, رشینز, یہ کسی خدا کو نہیں مانتے, ٹھیک ہے, ان کے خلاف جو ہے جہاد جو ہے وہ جائز ہے, ٹھیک ہے. اب جتنی بھی وہاں پہ لڑائی ہوئی وہ بیسکلی فری میں فی سبیل اللہ ہوئی, اور یہ آپ کو نعرہ بہت زیادہ نظر آئے گا پاکستان آرمی کے اندر بھی, ہر جگہ لکھا ہوا فی سبیل اللہ, ٹھیک ہے, اللہ کے راہ میں. اس میں وہاں پہ ایک لڑائی ہے, اس میں پاکستان نے اسپانسر کیا, ہماری ایجنسیز نے کیا, ٹھیک ہے, اس میں بہت ساری. اچھا, اس وقت مزے کی بات یہ کہ پاکستان میں اسلامیات کا جو ٹاپک تھا, پہلے پاکستان اسٹڈیز ہوتا تھا, سوشل اسٹڈیز, اینڈ دے جسٹ کیپ شفٹنگ آن دیٹ. اسلامیات کے اندر پڑھانا شروع کیا گیا جہاد, ٹھیک ہے, جہاد کی قسمیں, جہاد کے درجے, کہ جہاد جو ہے جہد سے نکلا ہے, اور اس کا مطلب کوشش کرنے کے, اور جہاد کا سب سے جو وہ ہے کہ جب تم غلط چیز دیکھو تو اس کے خلاف کوشش کرو, اس کے ساتھ ریزسٹنس کرو.
جب اگر تم اس کو ہاتھ کے ساتھ اس کو روکنے کی، اس برائی کو روکنے کی کوشش کرو. اس ٹرم کے بیچ میں وہ افغانستان کا اور یہ رشیا کا سارا چل رہا تھا. اور اگر تم اس کو نہیں روک سکتے تو زبان سے روکنے کی کوشش کرو. ٹھیک ہے. اور اگر تم زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو دل میں برا جانو. ٹھیک ہے. اس پاکستان میں جو ہو رہا ہے، آپ عاصم منیر کا نام نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے. ہم جہاد کے کس درجے پہ، ہم دل سے برا جاننے والے بھی درجے پہ جو ہے نا اس پہ آئے ہوئے ہیں. تو اگر آپ ان کی تو ہم نے بیسیکلی پر ڈیزائن اپنے جو اسلام میں، اور اسی لیے جب آپ نے دیکھا ہے وہ رضوی برادران نکل آتے ہیں جب ضرورت پڑتی ہے. ابھی سارے جتنے بھی یہ ماشاءاللہ سے ہمارے علماء ہیں، یہ ابھی اسرائیل کا مسئلہ ہے تو سب کی بولتی بند ہوئی ہے، لیکن عمران خان جو یہ ہمارا سلیکٹیو ہے. اب اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو صحیح جو حکم دی ہے وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی، آپ کی ذمہ داری اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ہے، پہلے دوسروں کو نہیں ہے، اپنے آپ. دیٹ اسٹارٹس فرام یور سیلف کلیننس اور اس میں انصاف اور عدل کا جو ہے نا جو ایلیمنٹ ہے، جب آپ اپنے آپ کو کلیئر کریں گے تب آپ اسلامی یا جو اسلام کی جو فلسفی ہے یا اسلام جو آپ کو بتاتا ہے، اور اس کی بہت ساری مثالیں، پھر آپ چیزیں کر سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہم نے ریلیٹ کیا ہوا ہے پریکٹسز سے کہ جی ہم نے ان چیزوں سے کیا ہوا ہے جس کی صرف پوچھ گچھ اللہ کرے گا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ سے کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں میں حقوق العباد اور حقوق اللہ جو ہے، ہمارا حقوق اللہ کے اوپر زیادہ زور ہے، اور باقی جو چیزیں ہم اپنے ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. اب ہمارے پاس میں ایک دیکھ رہا تھا، کون سے وہ مولوی صاحب ہیں، وہ کہہ رہے تھے وہ کہ شراب اور الکوہل جو ہے اس میں ڈفرینس ہے. ٹھیک ہے. وہ اپنے حساب سے انہوں نے ایک نئی ڈیفینیشن نکال دی ہے، فتوے نکال دی. تو دس از ناٹ سم تھنگ وی نیڈ ٹو بی ویری سیریس کہ آپ کا ایمان یا تقویٰ کا لیول کیا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کہنے کو ہمارے آرمی جو سربراہ ہیں وہ بھی تو حافظ ہیں بائی ٹائٹل. آئی ونڈر. وہ تو سمینا یزید بھی حافظ تھا. that doesn't say یزید حفظ قرآن کرنا عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی. اچھا، جو آپ کہہ رہے ہیں نا عمر جی، آپ جو حقوق اللہ کی بات کریں نا، حقوق اللہ کوئی نہیں ادا کرتا. ہمارا صرف جو ریلیجیس ریچولز ہیں نا ان پہ ہمارا، ہم صرف عبادات کو ان کے لٹرل معنوں میں کھڑے ہو جاؤ، جھک جاؤ، بیٹھ جاؤ، ان کی صحیح روح کو بھی ہم لوگ نہیں پہنچتے. تو اس لیے حقوق اللہ ادا کرنے سے بھی ہم لوگ بے تحاشا دور. بے شک بے شک. جی. اچھا، اب میرا یہ ہے کہ ہر نظام ہے، ہر نظام میں 3 چیزیں ہوتی ہیں: ان پٹ، پروسیس اور آؤٹ پٹ. ٹھیک ہے. اسی طرح ہر ایکو سسٹم میں پروڈیوسرز ہوتے ہیں، کنزیومرز ہوتے ہیں اور پیراسائٹس ہوتے ہیں. ان کے بغیر کوئی نظام نہ بن سکتا ہے نہ چل سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو کوئی بھی معاشرہ ہے، کوئی بھی ملک ہے، کوئی بھی سوسائٹی ہے، وہ ایک نظام کے تحت چلتی ہے. اس کا مطلب ہے ہم لیڈرشپ کے اگر کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں اس میں ان پٹ ہوتی ہے. عمران خان نے بے تحاشا دفعہ کہا ہے کہ جس ملک میں بڑا ٹیلنٹ ہے، بہت ہے، وہ جو جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ان پٹ ہے. اس کے بعد ایک پروسیس آتا ہے جسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی لارجلی فوجیوں نے، اور دوسرا ان کے جتنے بھی ہواری ہیں، جو جسے ہم کہتے تو اشرافیاں ہیں لیکن وہ حقیقت میں ارذالی ہیں، رذیل ترین لوگ ہیں سوسائٹی کے، وہ ان کے ساتھ مل کے اس پروسیس کو وہ لوگ بریک ڈاؤن کر دیتے ہیں کہیں پہ. تو آؤٹ پٹ ہمیں اس لیے نہیں ملتا. تو اسینشلی کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان پٹ میں چینجز لانی ہوں گی، کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں پروسیس بدلنا ہوگا تب ہمیں آؤٹ پٹ ملے گی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، ہم ابھی اس وقت اگر آپ پاکستان کی صورتحال دیکھیں، ٹھیک ہے، عمران خان کے ساتھ جو وہ کر رہے ہیں ایز اے قوم، ٹھیک ہے، قوم کو باہر نکل آنا چاہیے تھا، قوم کو بہت کچھ کرنا چاہیے تھا، وہ نہیں کر رہی. ٹھیک. کیوں؟ ڈری ہوئی ہے. وہی جہاد کا منیمم کے دل سے برا جانو، اور اس تک اس کو ان میں لانے میں فوج کا ایلیمنٹ بہت زیادہ اس میں شامل ہوا. فوج نے اس کو کنٹرول کیا ہوا. تو جو لوگ ہیں ان لوگوں کو جب تک اپنے اندر، جب تک آپ کے اندر سے ایک ہوتا ہے آپ کا انٹرنل لیڈرشپ کے لیے، اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو بلڈ اپ یور کریکٹر بلڈنگ از دا فنڈامنٹل اسٹیپ ان دا لیڈرشپ. اف یور کریکٹر از ناٹ بلڈ اٹ اپ، آپ ہسٹری میں پورا دیکھ لیں، جتنے بھی آپ کے لیڈرز گزرے جو مطلب کہ جنہوں نے دنیا میں کوئی بڑا کام کی ہے، they have one thing in common, they had a character. ہمارے جب تک کریکٹر بلڈنگ نہیں ہوگی انڈیویجول میں، جو ایک پروسیس کے تھرو، جس آپ نے کہا ان پٹ کے اندر آپ نے جب تک اپنے یہ جو ان پٹ کے تمام راستے جو ہیں وہ کرپٹ ہیں. ہم کیسے کرپٹ ہیں؟ جس طرح ابھی ہم نے ایک بات کی، ابھی ہم میرا خیال میں
سمیرہ نے بات کی یہ اسلام کے حوالے سے، تو ہمارے جو ان پٹ کے چینل ہیں جہاں سے ہمیں ایک ریلیجس گائیڈنس ملنی ہے، وہاں پہ سے آپ کے ان پٹ کرپٹ آ رہا ہے، ٹھیک ہے. آپ کا سوشل اور اکنامیکل جہاں پہ آپ نے بزنسز کرنے، وہاں پہ آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ ٹیکس نہ دو، اور مطلب کہ جرنیلوں کے ساتھ بنا کے رکھو یا بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ یا زرداریز کے ساتھ، دین یو گیٹ. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا کاروبار کر رہے ہیں، وی آر ناٹ کنسرنڈ اباؤٹ کہ کون پاور میں ہے کون نہیں ہے، وی ہیو ٹو سیو اوور انٹرسٹ. تو آپ کے جتنے چینلز جو ہیں جس میں آپ ان پٹ جو پروسیس کی بات کرتے ہیں وہ سارے کرپٹ ہیں، ٹھیک ہے. تو جب تک ان پروسیس کی جو ان پٹ ہے اس کی جو چینلز ہیں وہ کلیئر نہیں ہوتے، آپ کی پروسیس میں آنے سے پہلے آپ کا آؤٹ پٹ ہمیشہ خراب آئے گا. آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ آپ ایک گنے کی مشین کے اندر ایک ایسا گنا ڈالیں جس کے اندر رس ہی نہ ہو اور دوسری طرف سے آپ کو رس نکل کے آ جائے جس پہ پیراسائٹ ہو. تو فرسٹ یو نیڈ ٹو میک شیور کہ کوالٹی آف گنا، اگر آپ گنے کا جوس نکالنا چاہتے ہیں تو گنے میں کم سے کم رس تو ہونا چاہیے اور مٹھاس تو ہونی چاہیے، تبھی آپ کے پاس اینڈ رزلٹ آئے گا. پروسیس از ڈیو بٹ یو نیڈ ٹو ہیو دی رائٹ ان پٹ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فرسٹ وی نیڈ ٹو، اینڈ وی آر ان دیٹ پروسیس بیسیکلی ٹو گیٹ ان پٹ کلیئر آؤٹ. جب یہ ان پٹ ٹھیک ہوگا آپ کے پاس آؤٹ پٹ بھی ٹھیک آنا شروع ہو جائے گا. لوگ اس طرف آ رہے ہیں، یہ ان کو ڈرا کے یا جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں، آپ کا یہ شعور جو ہے نا یہ آہستہ آہستہ یہ اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. They want to slow it down. That's what they are doing. They can't stop it. They are trying to slow it down. لیکن that is inevitable. کہ آئے گا process and that needs to be clean. And they would be really، ان کو صرف یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ہسٹری میں ان کے بچے اپنے نام کے ساتھ ان کے بچے، یہ میں بڑے کہہ سکتا ہوں کہ یہ اپنے ان کے بچے جو ہیں اپنے نام کے ساتھ ان کا نام نہیں لکھیں گے. یہ جن کے لیے ابھی یہ کر رہے ہیں نا، یہ جہاز خرید رہے ہیں، یہ چیزیں کر رہے ہیں، they will not relate themselves. کوئی بھی آج یہ نہیں کہتا کہ میں میر صادق یا میر جعفر کی اولاد میں سے ہوں. nobody says that. تو آپ کے لیے کیا شرم کی بات ہوگی جس آپ اپنی جنریشنز کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جنریشنز آپ کو اون نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کے بڑے طریقے ہیں، اگر آپ اس چیز کو سمجھیں تو اللہ تعالیٰ اس میں بہت چیزیں جو، اور یہ ایک پروسیس ہے، یہ پروسیس جو ہے اور یہ ٹائم ہے، اس میں بہت سارے آپ دیکھیں بہت سارے عظیم لوگ آئے، بہت سارے عظیم لوگ گئے. لوگ اپنے آپ کو ریلیٹ کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اس دنیا میں کچھ کیا ہے. یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو دنیا میں کچھ کر کے جائیں گے، اپنا نام بھی خراب کریں گے اور ان کی اولادیں بھی ان کے نام اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے اور اب شرمندگی محسوس کریں گے. لیکن عمر بھائی آپ نے جو بات کی نا، بات تو صحیح ہے. اس مطلب یعنی دیکھیں، آپ شرم دلانے کی بات کر رہے ہیں ان لوگوں کو جن کو شرم کا مطلب بھی شاید نہیں پتا. تو تھوڑا سا اس وقت جو پاکستان میں ایک کرائسس ہے، اس میں جن لوگوں سے ہم کہتے ہیں کہ وہاں پہ ایک چینج آئے گی، وہ اس مسئلے کا ایک بہت بڑا حصہ ہیں. تو آپ مطلب یعنی دیکھیں، آپ کی جو پولیٹیکل کلاس ہے وہ بیسکلی کلیپٹوکریسی کے طور پہ چل رہی ہے، جہاں پہ پاور میں آنے کا مطلب ایک وہ پیپلز پارٹی کے غالباً کوئی ایم پی اے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ بھائی ان کی باری آئی تھی، انہوں نے کرپشن کی، اب ہماری باری ہے تو ہمیں بھی تو کچھ کرنے دو. تو ہم اس چیز کو کس طرح بہتر کریں گے؟ کیونکہ ڈیموکریسی میں ایک جو آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ مجھے الیکٹ کیا لوگوں نے، میں نے اچھا کام نہیں کیا، مجھے انہوں نے نکال دیا، آپ کو الیکٹ کیا، آپ نے تھوڑا بہتر کیا، آپ کو شاید اگلی باری بھی مل جائے. لیکن جب جو پولیٹیکل کلاس ہے ان کا گول یہ نہیں ہے کہ ہم نے ملک کو سامنے کل جانا، ان کا گول یہ ہے کہ ہم اپنی جیبیں بھریں. دیکھیں میں یہی بات کروں گا نا، پھر ہم وہیں پہ آ جائیں گے پوائنٹ پہ. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا جو کرپشن ہے نا، جو ہم کہتے ہیں، میں پہلے جب بات سٹارٹ ہوئی میں کہ اٹ از بائی ڈیزائن، میں نے جو بات کی تھی. تو دس از جو آپ کو پولیٹیکل پارٹیز کے اندر نظر آتا ہے کہ اب میری باری ہے، ٹھیک ہے، یا کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے، دیٹ از another thing. ٹھیک ہے، کہ نون لیگ والے اپنا آرگومنٹ دیتے ہیں کہ جی اگر کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں، ٹھیک ہے، دیٹ از اے کانسیپٹ. اب اس میں فنڈامنٹل جو ابھی زیاد بھائی نے بات کی تھی کہ اس پہ جو ان پٹ والی ہم بات کر رہے تھے کہ جب تک آپ کے ان پٹ کے چینلز ٹھیک نہیں ہوں گے آپ کا آؤٹ پٹ یہی آتا رہے گا. یہ سارا جو ہے پر ڈیزائن فورس کیا گیا. اب آپ کا پرابلم کہاں سے آ رہا ہے؟ کون پاکستان کے اندر ساری چیزیں کنٹرول کر رہا ہے؟ ایک ادارہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے. ادارہ جب ٹھیک ہو جائے گا اپنے آپ کو ہٹا لے گا، جو کہ عمران خان بھی کہتا ہے کہ آپ کا جو کام ہے آپ اس کو کرنے دیں. یہ جب مائنڈ سیٹ سے نکلے گا بلڈی سیولین، یہ جو مائنڈ سیٹ ہے
جب اس سے باہر نکلے گا تب چیزیں ٹھیک ہوں گی. دے تھنک کہ دے آر عقل کل. ٹھیک ہے, لیکن اس میں وہی مسئلہ ہے نا بھائی کہ وہ لوگ کیوں سمجھیں گے کہ ان کو ہٹنا چاہیے جب ان کی طاقت ہی انہی کے پاس ہے. یہ نہیں, یہ طاقت ان کے پاس نہیں ہے. دیکھیں یہ بڑا دیکھیں طاقت ایگزیکٹلی عمر بھائی نے ابھی ایک بات کہی ہے کہ ان کی اولاد جو ہے ان کو ڈس اون کرے گی. سو دا ریزلٹ آف اٹ ایونچولی ول بی کہ ان کی اولاد بھی, ایون ان کی اولاد, میں تو کہتی ہوں عام پاکستانی جو ہے, ایک ماں یا ایک باپ would now at this time be thinking second and third and fourth and 10th times before they decide کہ ہمارا بیٹا یا بیٹی ملٹری میں جائے گا. Because it's such a, I think it's rude maybe to say, but it's such a badnaam kind of thing to send somebody to the military, no, because ہم دیکھ رہے کہ military کر کیا رہی ہے. تو ان کے بچے جب ان کو disown کریں گے, even they don't come and enroll themselves to the military, to military it's slowly going to die out. یہ جو بابے بیٹھے ہوئے نا ابھی صرف یہی ہیں, پھر جب تک یہ زندہ ہے یہ سسٹم زندہ ہے. ایبسلیوٹلی, بالکل. اور یہ آہستہ آہستہ نا یہ چیزیں جو ہیں اٹ ول ٹیک اٹس کورس. آپ دیکھیں اگر آپ کل کسی بندے کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے, مثال کے طور پہ ایک بہت بڑا ڈاکو ہے, وہ آپ کے ساتھ آ کے بیٹھ جائے گا, آپ اٹھ جائیں گے وہاں سے. ٹھیک ہے, جب لوگ ان کی آپ کا جو شعور جو ہے نا, جب لوگوں کو یہ شعور آ جائے گا, میں بار بار یہ بات کرتا ہوں ان پٹ کی اور یہ سارا کچھ, جب شعور سے پیٹ نہیں بھرتا یار, شعور نہ نہیں شعور, دیکھیں پیٹ نہیں بھرتا, لیکن بات یہ ہے کہ مورالٹی جو ہے نا, اصل میں پیٹ سب کا بھرتا ہے. آج سے اگر آپ 4 سال پہلے چلے جائیں نا, تو دیہات وغیرہ میں بجلی نہیں ہوتی تھی, وہ کم کھاتے تھے یا جو کچھ بھی چلتا تھا. آپ آسائش کی تلاش میں اور اپنی لائف کو بہتر کرنے کے لیے ایٹ اینی کاسٹ, یہ جو ورڈ ہے نا اینی کاسٹ, اس کی وجہ سے سب پرابلم آ رہی ہے. جب آپ اپنے اندر کا صاف کر لیتے ہیں, آپ انصاف کا ایک معیار لے آتے ہیں, ٹھیک ہے, کم ہے تو کوئی بات نہیں, then the things will start changing. آپ اس چیز پہ ایگری نہیں کریں گے کہ آپ کسی غلط بات کے اوپر کو ایگری کر جائیں اپنے اس کے لیے, یا آپ اس کے لیے اگر آپ جو کہتے ہیں نا اللہ توکل, پھر آپ بات آ جاتی ہے اسلامی ریپبلک آف پاکستان کی. تو جب اسلام کی بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تقویٰ کی بات ہے, تو جب آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پہ قادر ہے, ٹھیک ہے, وہی سب کچھ کرتا ہے, تو وہ ہم صرف ایک چیز پہ سوچتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ آبادی بڑھانے میں ہم اس پہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رزق دے گا, کیونکہ اس پاکستان میں صرف یہ کانسیپٹ ادھر استعمال ہوتا ہے کہ جی بچے اگر زیادہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کو رزق دینے والا, باقی چیز پہ اوپر نہیں ہوتا. میں آپ کو جو حقیقت بتا رہا ہوں, تو جب آپ کا یہ کانسیپٹ آ جائے نا کہ ہر چیز کی جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ ہر چیز کے اوپر کنٹرول رکھتی ہے, میرا اس کے اوپر ہوگا کہ میرے مال کیا ہیں, ٹھیک ہے, میری نیت کیا تھی, نہ مال میں نیت, چیزیں سٹارٹ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی. جب آپ ان کو سوشلی بائیکاٹ ان کا کریں گے, ان سے ہٹیں گے, ان کو فیل کریں گے, آپ کے معاشرتی رویے اور آپ کے جو اسٹینڈرڈز ہیں وہ چینج ہوں گے, آٹومیٹکلی یہ فلٹر آؤٹ ہوتے رہیں گے, ایون ٹو دیٹ انسٹیٹیوشن ایز ویل. بٹ دیٹ نیڈس ٹو بی اسٹارٹیڈ ایز اے قوم. ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے, اور آپ یہ دیکھ لیں, یہ ٹی وی پہ بھی گندبلا اور ہر چیز کے اوپر یہ جو کرنا چاہ رہے ہیں, اینڈ دیٹ از بائی ڈیزائن. میں بار بار یہ چیزیں کہتا ہوں اور اس میں یہ شامل ہے, اور ان کو, اور اس کے اندر بھی وہ کہتے ہیں نا فرعون کے گھر ہی موسیٰ پیدا ہوتا ہے, تو یہ انسٹیٹیوشن کے اندر سے چیزیں, میرا یہ ایمان ہے کہ انشاءاللہ ادھر سے بھی لوگ آئیں گے اور اس چیز کو ریلائز کریں گے اور اس کو ٹھیک کریں گے. اس کا مطلب دوسرا یہی ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے ایک لفظ ہے, we need to have that more prominent. اپنے لیے بھی accountability and accountability for others, یعنی کہ اس کا معیار جو ہے نا برابر ہونا چاہیے, which is not good for you is not, or is not good for the others is not also good for you. It's this being kind of fairness. اچھا, اس کے اندر ایک ایسپیکٹ اور ہے بھائی, جو آپ نے آگے جانے کی بات کی, تو اس میں ایک دوسرا ایسپیکٹ آ جاتا ہے, جنریشنل شفٹ. مطلب یعنی پاکستان جس خطے میں واقع ہے, وہاں پہ ہم نے کئی جگہ پہ یہ دیکھا ہے کہ ینگ پیپل ایک خاص حد پہ آ کے وہ تنگ آ جاتے ہیں جو سسٹم ہے, اور اس کو انہوں نے گرا دیا ہے. پاکستان میں یہ چیز ابھی تک ہمیں نظر نہیں آئی. کچھ ہمیں موومنٹ نظر آتی ہے, لیکن وہ, اور اس کو مینیج کرنے لیے کبھی بسنت لائی جاتی ہے, کبھی کچھ اور کیا جاتا ہے, لیکن یہ ہے کہ یا اس کے اوپر آپ یعنی آگے, کیونکہ پاکستان میں ایک بہت بڑی تعداد انڈر 30 انڈر 40 کی ہے, تو وہاں پہ ہمیں کوئی چینج کا
دیکھیں ان کو بات یہ ہے کہ ان کو گائیڈنس کی ضرورت ہے. آپ ان کو غلط گائیڈ کریں گے جو اپنی نیکسٹ جنریشن جو یہ چاہ رہے ہیں کرنے کی, اور ایک اویئرنیس کی. وی آر ان دا فیز آف اویئرنیس. سوشل میڈیا آ چکا ہے, بہت چیزیں آ چکی ہیں, اس کے اندر بہت سارے رانگ نیریٹیوز بھی ہیں, غلط بھی ہیں, صحیح بھی ہے, سب کچھ بھی ہے. تو وہ جو شعور ہے, وہ شعور جس کی میں بات کرتا ہوں, جو کہ میرا اپنے زیاد بھائی اس کو اتنا پسند نہیں کرتے, اس سے پیٹ نہیں بھرتا, آئی ایگری. لیکن دیٹ شعور میکس یو, آئی مین شعور جانوروں میں نہیں ہے لیکن پیٹ ان کا بھر جاتا ہے. تو بیسیکلی جو شعور ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ ایز اے نیشن. اور پاکستان میں بھی آپ دیکھیں جن لوگوں کا ان کا پیٹ بھرا ہوا ہے اتنا زیادہ, بس شعور سے بہت دور. شعور کے بالکل. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شعور جو ہے نا وہ اس نے کہا تھا علامہ اقبال نے, شعر کے, غیرت بڑی چیز جہان تک دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سرداراں. بیسیکلی جو فلسفی ہے وہ یہی ہے کہ آپ دیکھیں, اگر آپ نے ایز اے نیشن اگر کھڑا ہونا ہے, آپ نے ایز اے نیشن سامنے آنا ہے کہ ہم پاکستانی, ہم فخر کرتے ہیں. ہم اپنے نور جہاں کے نوجوانوں وہ گانوں کے بیچ میں اور اس کے جو سجیلے نوجوانوں میں تو ہم بہت ہی ایک وہ اپنی فخر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ پاکستان نمبر 1 ہے, یہ وہ ہے. لیکن وہ ہمارا اپنا ہے, اپنا بچہ پیارا لگتا ہے. باہر کے ملکوں میں جو پاکستان کی ریٹنگ ہے ایز اے پاکستانی, جو ہم لوگ اوورسیز جو اس کو چیز کو دیکھ رہے ہیں, وہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے جنہوں نے یہ قبضہ کیا ہوا ہے. تو دس از, یہ تب چینج ہوگا جب باہر کے لوگ کہیں گے کہ ہاں پاکستان جو ہے نمبر 1 کنٹری ہے. ہم جاپان کے متعلق بات کرتے ہیں, جرمنی کے متعلق کرتے ہیں جیسے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد دوبارہ کھڑی ہوگی. تو ہم وہ نیشنز نہیں ہیں, ہمیں یہ فیکٹ ریئلائز کرنا ہوگا. اینڈ وی نیڈ ٹو میک چینج فرام اوور ان سائڈ ایز اے نیشن, اینڈ وی ٹو اسٹینڈ ود ایچ ادر ایز ویل, یونٹی کے ساتھ. اب میں کو کنٹروورشل بات کرنے لگی. ایز اے نیشن وی شوڈ جسٹ لک beside us to our neighboring country which actually started the same time as us. نا اردو میں بات کریں. اچھا میں سوری as a nation, میں ایک چھوٹی سی بات, میری بیٹری جو ہے وہ ختم ہونے والی, میں yes we will wrap it up. ابھی میرے 2 سوال ہیں, میں پھر آپ کو بلانا پڑے گا اگر بیٹری میں ختم ہو گئی. اگر آپ مجھے اجازت دیں میں تھوڑا سا آف اسکرین جاؤں گا اور اس کے بعد میں اس کو چارجر کے ساتھ لگا دوں, تو آپ بات کریے. جی I would say, آپ اردو میں یہی میرا کہنا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ہمیں ایز اے نیشن یا ایز ایک ملک کی طرح ایک ہمیں دیکھنا چاہیے صرف اپنے ہمسائے ملک میں جنہوں نے یہ سفر ہمارے ساتھ ایگزیکٹلی 1947 میں شروع کیا تھا, وہ کہاں ہے اور ہم کہاں ہیں. I would just say that. یہ پورا ابھی ہم آخر کی طرف بڑھ رہے ہیں پروگرام کے, تو میرے پاس 2 کوشچن ہیں. شعیب اس سے پہلے آپ پوچھ لیں کیونکہ اس کے بعد آئی ڈونٹ تھنک کہ عمر کی بیٹری رہے گی. مجھے اٹھنا پڑے گا اور میں مجھے جانا پڑے گا. آئی تھنک میں کوشش کرتا ہوں کہ میں کٹ آف ہو گیا, اس کا مطلب ہے بیٹری از ڈیڈ. سو پھر آپ آئیں گے واپس. پھر میں اگر آپ کہتے ہیں تو میں لگا کے بیٹری دوبارہ آ جاؤں گا, لیکن ابھی بھی اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو ابھی لگا. وہ پھر لمبا پروسیس, آئی ہیو ٹو گو اینڈ آئی جسٹ, تو اس کو فی الحال کیری آن کرتے ہیں. اچھا نہیں, میں تھوڑا سا, آپ نے بات کی تھی ہارڈ اسٹیٹ کی, اس میں مجھے ایک بڑا انٹرسٹنگ وہ لگتا ہے کہ پاکستان میں بہت سے لوگ الفاظ استعمال کرتے ہیں جن کو خود مطلب پتہ نہیں ہوتا. ہارڈ اسٹیٹ جو ہے ایکچولی پولیٹیکل سائنس کا ایک ٹرم ہے جس کا مطلب سختی نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی انسٹیٹیوشنز اتنے مضبوط ہیں کہ آپ ایک ہارڈ اسٹیٹ ہیں. مطلب پاکستان اس وقت ایک بہت سافٹ اسٹیٹ ہے, الٹرا سافٹ. اور اس وقت پاکستان بنانا ریپبلک پاکستان جو ہے نا بیسکلی اس وقت ایک کلیپٹوکریسی اور ایک جسے پولیٹیکل سائنس میں کہتے ہیں نائٹ واچ مین اسٹیٹ, جس میں کسی حد تک آپ نے سیکیورٹی پرووائڈ کرنی ہے, اس کے علاوہ اسٹیٹ کا کوئی کام نہیں ہے. اور اس وقت سیکیورٹی کیا پرووائڈ کرنی ہے, سیکیورٹی کا سب سے بڑا مسئلہ انہی سے ہے. لیکن یہ ہے کہ مجھے کئی دفعہ مطلب یعنی پاکستانی ڈیبیٹس وغیرہ میں دیکھتا ہوں, مجھے کئی دفعہ ہنسی آتی ہے کہ بہت سے لوگ جو ٹھیک ٹھاک پڑھے لکھے وہ ایسے ٹرمز استعمال کر رہے ہوتے ہیں جن کو انہیں خود مطلب نہیں پتا ہوتا. مطلب یعنی جو وہ بات کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. عمر بھائی آپ اپنے سوال کر لیں, پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں آگے کچھ اس کو ہم ریپ اپ کریں. شعیب جو آپ بات کہہ رہے تھے نا, ایک بزرگ تھے, انہیں وہ بتا رہے تھے کہ لوگوں کو نا یہ اس طرح کی بڑی بڑی ٹرمز یوز کرنے کی عادت ہوتی ہے. تو وہ کہتے میرے پاس آئے, انہیں میں نے کسی کوئی جائز کام تھا, سفارش چاہیے تھی, پھنسا ہوا تھا, تو میں نے سفارش کر دی.
पुरानी बात है, तो उन्होंने कहते मुझे जाके खत लिखा कि बहुत शुक्रिया, काम हो गया, ये सब आपकी रेशा दवानियों और कारिस्तानियों का नतीजा। तो ये हमारी कौम जो ना, ये हम बाय एंड लार्ज जाहिल लोग हैं, हम पढ़ते लिखते भी नहीं है। ये गधे ने, आपके फील्ड मार्शल ने उस दिन कहा था ये ब्रेन ड्रेन नहीं है, ये ब्रेन गेन है। इस तरह की अहम काना बात है, बिल्कुल। ये लोग कर सकते हैं। तो मेरे क्वेश्चन, हम लीडरशिप के ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में बात करें और हमें आगे जाना है। अगर आप 2 बिलियन हॉस्टेजेस, मैंने मूवी बनाई थी जो हमारी प्यारी फौज की रेशा दवानियों और कारिस्तानियों पे मबनी थी, उसके टाइटल पे लगा हुआ है इमरान खान का बयान, और मैं बहुत मुतासिर था उस बयान से। उसने कहा जी मुशर्रफ की कैबिनेट में ज्यादातर चोर, लफंगे और चक्के हैं। फास्ट फॉरवर्ड टू 2018, सारे चोर, लफंगे और चक्के जिन पे खान साहब को इतराज था, वो ज्यादातर उस कैबिनेट में भी शामिल थे, और जो नहीं थे, मतलब फिरदौस आशिक अवान जैसे लोग, और रज़ाक दाऊद को आपने बिजनेस का बना देना, और इस तरह की चीजें जो हमें नजर आई हैं। तो क्या आप इसे किसी समहाउ रिलेट करते हैं कि इमरान खान को लीडरशिप अवेलेबल नहीं थी, तो उन्हें इन लोगों पे करना पड़ा एक दफा, और अगर उन्हें करना पड़ा तो फिर मुशर्रफ ने भी यही किया था, क्या फर्क क्या हुआ? नंबर 1। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है, क्या माशाल्लाह आप मेरे छोटे भाई हैं, आपसे मैं मजाक वगैरह करता रहता हूँ, लेकिन मैं आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप यू हैव ऑफर्ड इन अक्रॉस। जब आप पीटीआई में थे, जैसे पहले कायदे आज़म कांग्रेस में हुआ करते थे, फिर उनका मैं मैच्योर हो गया, अब तो मैंने कांग्रेस छोड़ दी है, तो आपके साथ भी यही हुआ। तो अब दूसरा ये है कि जो केओस ओवरसीज पाकिस्तानी जो जिन्हें समझते हैं आपके एफ्लुएंट पढ़े लिखे लोग हैं, इन्होंने दूसरे सिस्टम देखे हुए हैं, तो ये कंपैरेटिवली बेटर लीडरशिप प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जो हमने गंद बलात देखा है इस 4 साल की स्ट्रगल में, मुझे वो कोई बहुत ज्यादा मुख्तलिफ नजर नहीं आता पाकिस्तान में जो कुछ होता रहा है। तो ये 2 चीजें हैं जिन्हें मैं चाहता हूँ कि आप एड्रेस करें। इनसे हमें लार्जली पता चलेगा कि हमें किस डायरेक्शन में जाना और कैसे चेंज होंगी चीजें। अच्छा, उसमें पहला जो आपका क्वेश्चन का जो हिस्सा है, उसमें अबाउट आपने बात की कि जिस तरह ये एक लीडरशिप जो है, जो कभी आपको मुशर्रफ के साथ नज़र आई, वो खान के साथ नज़र आई, और उसकी कैबिनेट्स में भी और सारा भी। लेकिन मैं समझता हूँ कि खान की एक जब आप लीडरशिप पोजीशन में हो ना, क्योंकि कुछ लीडरशिप पोजीशन में छोटी मोटी मैं भी रह चुका हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप हर चीज़ के ऊपर, एक लीडर जो है हर चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर सकता। देयर मैनी थिंग्स दैट ही नीड्स टू rely on many people on different things. पीटीआई के अंदर या तहरीक इंसाफ के अंदर लीडरशिप जो थी, या एक मेयार जो है, वो इमरान खान है, जो कि बहुत एक अजीम, मैं समझता हूँ कि जिसका उसका मेयार है, उसको कोई मैच नहीं कर सकता। कोई ऐसी लीडरशिप नहीं थी, जितनी लीडरशिप थी सारी बोने थी। एक्चुअली सिर्फ पीटीआई में नहीं, मैं सेकेंडली ये ऐड करूंगा, एक मिनट, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू। पूरी दुनिया में इस वक्त जो लीडरशिप है ना, उसमें इमरान खान इज ए वेरी वेरी टावरिंग, उसकी क्वालिटी के लोग नजर नहीं आएंगे। मैं आई टोटली एग्री विद यू। अब मसला ये था कि जो लीडरशिप जो आई, हम क्योंकि उस वक्त कॉन्सेप्ट था, बिकॉज वी हैव टू सी इन द राइट कॉन्टेक्स्ट कि उस वक्त हो क्या रहा था। पीटीआई 2012 के बाद एकदम लोगों में इमरान खान की मकबूलियत थी, नॉट लाइक दिस। अब उसमें जो लोग थे, क्योंकि 2 पार्टी सिस्टम था, एक ये पीपल्स पार्टी का था और नून लीग का था, उसमें से देयर नो चॉइस, क्योंकि कुछ लोग थे जिनके वोट बैंक्स थे, कुछ लोग थे जो ट्रेडिशनल आपके सियासतदान थे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं थी। वो आप अक्सर देखते थे, या तो उस वक्त जमाने में उसको लोटा कहते थे, मेरी बैटरी जाने वाली है, उसको लोटा कहते थे, या उनको वो घोड़े कहते थे। उस बार में हॉर्स ट्रेडिंग होती थी, ये कभी नून लीग में चले जाते थे, कभी पीपल्स पार्टी में चले जाते थे, फौज के इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद में चले जाते थे। देयर वाज नो अदर अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म। तो उसमें जो राइट लोग भी थे और बहुत सारे अच्छे लोग भी थे पॉलिटिक्स में, नॉट लाइक के जो खराब ही थे, उनके लिए कोई ऑप्शन, तो वो सारे के सारे इमरान खान की तरफ आए। अब इमरान खान ने क्राइटेरिया नहीं रखा हुआ था कि आप कहेंगे जी फलां जो है गलत है या फलां ये है। इमरान खान ने कहा, बेसिकली ही वेलकम्ड एवरीबॉडी इज चेंज्ड, क्योंकि इमरान खान और पीटीआई का, यू हैव टू कीप इन माइंड, नारा था तब्दीली कम्स फ्रॉम योर माइंड एंड योर स्टेट। अब मसला ये है, एक बंदा ये दिल अल्लाह ताला बदलता है, लोग बदल जाते हैं, ठीक है, अच्छी तरफ भी बुरी तरफ भी, दोनों साइड पे जाता है। बहुत सारे लोग आए, और उसमें जो लोग गलत साबित होते गए, वो खुद फिल्टर होते गए, जो आज भी हो रहे हैं। बहुत सारे हमारे अभी भी पीटीआई के अंदर आए या इंड्यूस किए गए, वो निकलते गए।
اب جو آپ بات کر رہے ہیں میں آج کل کے زمانے میں اس پہ بات کروں گا. یہ میرے خیال تھوڑی سی آپ عمران خان کے حق میں روند مار گئے, لیکن چلیں آپ دیکھیے میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان نے نا, ویسے تو عمران خان کو یہ حق پہنچتا ہے اور آپ ایگری کریں گے, اس کے ساتھ خون معاف ہیں کم سے کم, ٹھیک ہے. اب آپ اس سے اگر ہمارا جو ایکزیجنس ہے نا, ایکزیجنس جس کو آپ کہتے ہیں کہ ہماری اس کے ساتھ ایکسپیکٹیشن ہے, وی وانٹڈ ٹو ہیو ہم پرفیکٹ ان ایوری وے, ٹھیک ہے. اب ہر بندہ ہر چیز میں پرفیکٹ نہیں ہو سکتا, یو کین ناٹ ہیو اے کنٹرول. اگر آپ ریئلٹی بیس کے اوپر دیکھیں نا, آپ کی ایون کے ساری اسمبلیز کو ہی لے لیں, ساری اسمبلیز میں جو ممبرز ہیں 1000 کے قریب آپ کے منیمم بنتے ہیں جو ان کے ممبرز ہیں, پروونشل اسمبلیز آپ کی. خیر اب آپ ایک بندہ عمران خان کس چیز کو فلٹر کرے اور کس چیز کو کہ فلاں آ گیا, اس کے لیے جسٹ لائک اے ڈیجٹ. آپ کی کلاس میں بھی 40 بچے ہوں, آپ سے نہیں سنبھالے جاتے. 1000 کے بندوں کے لیے وہ اس میں کہ جی وہ بندہ آ گیا, اور شکایتیں کرنے والے بھی 6 گروپ کو پروف کرنے کے لیے ایک آ جائے کہ جی وہ فلاں جو ان سے ہے وہ غلط ہے. اب he doesn't know, he cannot spend 4 hours or 10 hours per person to find out who is correct. اس میں بہت ساری ذمہ داری لیڈرشپس کی بھی تھی, بہت سارے لوگ تھے. میں یہ بات کسی حد تک آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ خان صاحب صاف دل کے بندے تھے, یقین جلدی کر لیتے تھے, اور جن کو کچھ لوگ کہتے ہیں کان کے کچے, مطلب they called him, but that is his inner heart. He was a clean heart. میں اپنے ان کے ساتھ ایکسپیرینس رہا ہے. He is very open, مطلب کہ بڑے دل والے, چیزوں کو سمجھنے والے, اس کے کانٹیکس پہ معاف کر دینے والے. جو ان فوجیوں کو نہیں آ رہی, فوجیوں کو آ رہی آج وہ نکل آتا ہے, ان کو معاف بھی کر دیتا. ان کی زیادہ بہتر عزت بھی ہو جاتی, ان کی جان بھی چھوٹ جاتی, لیکن مطلب اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دیتا ہے جب آپ کے اللہ تعالیٰ از ڈیسائیڈڈ کہ یہ ادارہ ٹھیک ہوگا, یہ سب کچھ ہوگا, اس ان کی عقلوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے. ورنہ اگر کوئی اتنے ان کے تھنک ٹینک سے اگر ان کے لیے گولڈن اپرچونٹی ہے عمران خان, اگر اس کو ریلائز کریں. اینی وے, سو گیٹنگ فارورڈ, آج کل کے وقت میں عمران خان سے کٹ ہوا ہے لوگوں کا. دیر از اے ڈفرنس بٹوین بہت سارے لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں لیکن جو عمران خان کے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے, دے لائک عمران خان, وہ کرنا چاہتے ہیں. پی ٹی آئی کے ساتھ اس لیے نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے جو عہدے کے اوپر بیٹھ کے, کیونکہ میں اس میں ڈفرینشیٹ کرتا ہوں لیڈرشپ اور عہدوں میں. جب آپ عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, یو گاٹ اے رسپانسبلٹی, یو ہیو بین اسائنڈ اے رسپانسبلٹی ٹو ڈیلیور. یو آر ناٹ اے لیڈر از وین پیپل آر فالوئنگ یو. بٹ اف یو ہیو, فار ایگزامپل میں کل آپ کو کہتا ہوں زیاد بھائی, آپ جو ان سے میں آپ کو یہ عہدہ دے رہا ہوں, آپ اس میں آپ سیکٹری ہیں, ڈپٹی سیکٹری ہیں, آئی ڈونٹ نو جنرل سیکٹری ہیں, کچھ بھی ہیں, تو یو ہیو ٹیکن اے پوسٹ, یو آر ناٹ اے لیڈر, ٹھیک ہے, ان پولیٹیکل سسٹم ایز ویل, اینڈ یو ہیو ٹو ڈو یور ریسپانسبلٹیز پراپرلی. Leadership comes from public when you have got a followers. You cannot be on a position and claim and things. اب ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہمیں بہت سارے لیڈرز میں ایشو کر دیتے ہیں, وہ اپنی اسپیس میں اور اپنی اس کے بیچ میں اسٹرگل میں کہ ہم اپنے آپ کی جو سیاست اپنی بچانے کے لیے یا سیاست رکھنے کے لیے, اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں جو جینورلی جو خان کے لیے کرنا چاہتے ہیں یا پارٹی کے لیے ان کے لیے راستہ نہیں نکلتا. They cannot, because those people they want to make a wall there to have their own, protection. لیکن یہ چیزیں جو ہے آہستہ آہستہ, میں پھر وہی بات کہوں گا, we are in awareness phase. This is going to change, but it will take its natural course. You cannot, artificially push it to create a leadership or something. It's a natural course. It will take its natural course. And اس میں نکلیں گے, اس میں بہت سارے دھوکے بھی ہوں گے, بہت ساری فالس لیڈرشپ بھی آئے گی, وہ ڈسکارڈ بھی ہوگی. This is a process. And it's a natural process. And it will take a natural course. اور یہ میرا بلیو ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ we need to remain optimistic about it. آپ نے جو بات کی نا, اس کی بہترین ایگزامپل یہ کہ امریکہ میں 2 پارٹی سسٹم ہے, ریپبلکن پارٹی اور ڈیموکریٹک پارٹی. ہم دونوں کے پریزیڈنٹس کو نہیں جانتے پارٹیز کے. ان کا پارٹی کا لیڈر وہ ہوتا ہے جو الیکٹ ہو کے سامنے آتا ہے. جیسے پریزیڈنٹ ہے ابھی اس وقت ریپبلکن پارٹی کے پریزیڈنٹ کو ہم لوگ کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ کون ہے, لیکن ہمیں پتا ہے کہ جو ٹرمپ از دی لیڈر آف ریپبلکن پارٹی. سو آئی ایگری وتھ یو. آپ لوگوں کا کوئی کوشچن ہے؟ عمر کو ہمیں بعد میں بلائیں جب ان کی بیٹری چارج ہوگی اور ان کے پاس انف وقت ہوگا, پھر انشاءاللہ ہم دوبارہ بلائیں گے. نہیں ابھی آپ کے پاس کوئی کوشچن ہے, ورنہ میں ریپ کرتا ہوں. نہیں, میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ عمر بھائی, اس وقت ہم ایک بڑے مشکل ٹائم سے گزر رہے ہیں, اور اس کے اندر آپ کی باتیں جو ہیں ان کے اندر ایک آپٹیمزم ایسا نظر آتا ہے جس سے جو ہمارے جیسے جو تھوڑے کیا کہیں جو ہر چیز میں مسئلہ ڈھونڈتے ہیں, ہمیں بھی تھوڑا سا لگتا ہے کہ شاید نہیں کوئی امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ صحیح
सही चीज सामने आएगी. तो थैंक यू सो मच. देखने वाले सुनने वालों को बहुत बहुत शुक्रिया. और इनवाइट किया. बहुत जी समीना. Ji, I would say just the same as Shoaib bhai, ke Umar bhai, thank you for being here today and enlightening us. It's always a pleasure. Aapke jo tajziye hote hain na, wo it's very interesting. I don't need to speak. Basically, I'm used to speaking a lot. Lekin aapko sunne mein bahut lutf aaya, and thank you so much. And we hope to see you soon again on this platform. Thank you very much. It was an honor to be with you. और बड़ा मजा आया आप लोगों से डिस्कस करने का. मैंने अभी जैसे कहा उमर छोटे भाई हैं तो उनके साथ मेरा मजाक थोड़ा बहुत चलता रहता है. अभी इन्होंने अल्लामा इकबाल के शेर का कत्लेआम किया था थोड़ी देर पहले. तो लेकिन अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा है जो उमर पे फिट आता है. उन्होंने कहा था, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जां पुरसोज, यही है वक्त सफर मीरे कारवां के लिए. तो उम्र में आपको वो चीज नजर आती है जो नौजवान लीडर्स हमारे ऑफर करते हैं, और ये वो चीज है जो इमरान खान की 25 साल से ज्यादा की मेहनत करना. पर मैं समझता हूँ उसका क्रिकेट का टाइम भी उसमें मिला लेना चाहिए आपको, कि वहां पे उसने जो लीडरशिप की एग्जांपल कायम की थी. आपने देखा अभी खत आया था जिसमें दुनिया के 14 अजीम तरीन क्रिकेट के अजीम तरीन लीडर्स ने इमरान खान को किया. कुछ अर्सा पहले ICC का एक पोल हुआ था, अभी भी इमरान खान उसमें बेस्ट कैप्टन के तौर पे आया था. पूरी दुनिया का वो पोल था. तो उमर उसकी इमरान खान की मेहनतों का शाखसाना है, और इस तरह के बेशुमार लोग हैं जो इंशाल्लाह हम उमर भाई को दोबारा बुलाएंगे जब ये बैटरी चार्ज हो जाएगी रमजान के बाद, और हम इनसे मोर आई वांट टू गो इन डेप्थ. और मैं अपने नौजवानों को बताना चाहता हूँ कि ये देखिए, ये एग्जाम्पल है आपके सामने कि आप नामसाद हालात में, मुश्किल सिचुएशन में, बहुत ही ऐसे माजे साजे लोगों के साथ काम करके भी एक लीडरशिप की एग्जांपल कायम कर सकते हैं जो उमर ने की है. और आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि बेशुमार लोगों की तरबियत जैसे इमरान खान ने की है वैसे इनके हाथों भी होगी. बहुत शुक्रिया उमर. विल मीट इंशाल्लाह अगेन. तो आपकी बैटरी कायम रही, हमने कर लिया सक्सेसफुली प्रोग्राम. तो बहुत बहुत शुक्रिया. ओके, अल्लाह हाफिज.